ایک پیر مرید کے پاس آیا یا مرید پیر کے پاس آیا, کہتا ہے استاد جی, حضرت جی, پیر صاحب آمنت باللہ کا معنی تو مجھے بتا دے. اس نے کہا نالائق, نہیں پوچھتے. پہلے دور میں جس کو آمنت باللہ کا معنی بتایا جاتا تھا اس کو خلافت بھی دے دی جاتی تھی. تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے. اب حضرت نے واقعہ اس کو کہا اچھا چلو یار تجھے آمنت باللہ کا معنی سناتا ہوں. کہا آمنت باللہ, اللہ نے ایک بلہ پال رکھا تھا, وہ ملائکتہ, وہ ملائکہ آ جاتا تھا, وہ کتبہ, اس کے پیچھے کتے لگا دیے, وہ رسلہ, اور اس کو باندھ دیا, پھر والیوم الاخر, وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب مجھے آپ بتائیں اس نے جو آمنت باللہ کا معنی گھڑا ہے یہ معنی بنتا ہے؟ کیوں جی؟ کسی پڑھنے والے کے کبھی ذہن میں آئے, کبھی کسی کے گمان میں آئی یہ بات, کبھی کسی کی سوچ میں یہ بات آئی؟ نہ یہ بنتا ہے نہ کبھی ذہن میں بات آئی. تو خیانت تو اس پیر کی ہے نا, جو ظلم تو اس کا ہے نا, جرم تو اس کا ہے نا. نہ یہ پڑھنے والے کا قصور ہے نہ یہ لکھنے والے کا قصور ہے. قصور تو اس جاہل پیر کا ہے نا, قصور اپنا ہے, اور نقصان یا الزام علماء دیوبند پہ ہے. اور سنو, ایک آدمی کہتا ہے الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ سارے عادل ہیں. یہی معنی ہے نا, کیوں جی؟ اور اگر کوئی کہے کہ عدول عدل سے نکلا ہے اور اس کا معنی اور بھی ہے, کیا عادل کا معنی مشرک بھی ہے؟ ایک رافضی کہہ دیتا ہے کہ عادل کا معنی, تم صحابہ کو خود مشرک کہہ رہے ہو, مجھے بتاؤ کہ کیا آپ نے یہ معنی لیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ مطلب سوچا؟ کبھی کسی کہنے والے نے یہ مطلب کہا ہے؟ کبھی انہوں نے اس وجہ سے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کی بات کا یہ مطلب نکلتا ہو؟ غلط بات ہے, یہ خواہ ان کے ذمہ لگا رہا ہے. تو بھائی مولوی احمد رضا خان بھی یہی کام کرتا رہا جو آپ کے سامنے ہے. ایک مثال اور دیکھ لیں. ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے, میں نے اس لیے مثالیں پیش کی ہیں یہ ساری تاکہ آپ کو ان کا پتہ چلے کہ یہ مثالیں اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ہمارے اکابر کا کوئی قصور نہیں, یہ ان بریلویوں کا قصور ہے کہ انہوں نے غلط باتیں ہمارے اکابر کی طرف منسوخ کی ہیں. اب سنو, ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا. بھیک مانگتے ہوئے اس کے ساتھ ایک بندر تھا اور ایک بکرا تھا. یہ دونوں چیزیں لیے پھرتے ہیں, جو اس کو ملتا, کوئی پھل مل رہا ہے مالٹا تو اسی زنبیل میں, کوئی سیب ملا تو زنبیل میں, کوئی خربوزہ ملا تو زنبیل میں, کوئی سبزی کسی نے دی تو زنبیل میں, آٹا ملا تو زنبیل میں, وہ ہر چیز اسی میں ڈالتا گیا. بندر بڑا چلاک تھا, وہ چپ کر کے اندر ہاتھ ڈالتا تو کھا جاتا اور پیچھے سے کیا کرتا, بکرے کے منہ پہ مل دیتا. مالٹا کھا کے آخر میں تھوڑا اس کے منہ پہ مل دیتا, خربوزہ کھا کے اس پہ مل دیتا, آٹا کھا کے اس کے منہ پہ مل دیتا. اب روز شامت اسی بکرے کی آتی کہ یہ بڑا نالائق ہے, میں جو لیتا ہوں یہ پیچھے سے کھا جاتا ہے. ایک دن مالک نے دیکھ لیا کہ ہوا کیا ہے, کہ یہ کر تو یہ رہا ہے سارا کچھ, لیکن مال اس بکرے کے منہ پہ رہا ہے. اس نے اس دن پھر بندر کی خوب ٹھکائی کی. ان کا حال وہی ہے کہ انہوں نے ساری خرابیاں خود کی ہیں, بدنام کرنے کے لیے ہمیں آگے کر دیا تاکہ ہماری باتوں کی طرف کسی کا ذہن نہ جائے. ایک آدمی, حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے, ایک علاقے میں جو کانا ہوتا تھا اس علاقے والے اسے حرامی کہتے تھے. ایک آدمی وہاں گزرا, وہ کانا تھا. اب اس نے سوچا کہ اب سارے مجھے کہیں گے حرامی, تو اب اس نے سوچا کہ یہ کام میں کرتا ہوں کہ اس سامنے آنے والے کو پہلے میں ہی حرامی کہہ دوں گا. جو اس کو بھی تک کہتا حرامی کیا حال ہے, حرامی کیا حال ہے. لوگ سوچتے بھائی کانا تو ہوتا ہے, حرامی ہمیں کہہ رہا ہے. خیر کئی حیا والے چپ کر جاتے,
ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا، کہا وہ بے وقوف کانا تو تو ہے، حرامی مجھے کہتا ہے۔ اس نے کہا سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ میں اپنے بچنے کے لیے کہتا ہوں، اگر میں نے تمہیں نہ کہا تو میں تو پھر ہوں ہی صحیح نا، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے گی۔